حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر وہ کچھ کہنے لگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرے رب تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے امان میں لے لیتا ہے۔ ہمارے دامن میں پناہ لینے والے کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹ کی مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا، اس لیے ان کے پاس سے بھاگ آیا اور اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھی پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اس کے بعد مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اونٹ 3 دنوں سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے پاس کئی سال سے پلا بڑا ہے، جب موسم گرم آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گھاس اور چرا والے علاقوں کی طرف جاتے اور جب موسم سرد آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا، جبکہ تم نے اس کی صحت مندی سے بہت فائدہ حاصل کیے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اسے ذبح نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں ان سے خرید لیا اور فرمایا کہ اونٹ جا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آج تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ اس کے بعد اس نے پھر سے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا آمین۔ اس کے بعد اس نے تیسری بار دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوف کو آپ کی امت سے اس طرح دور فرمائے جیسے آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمن سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح سے محفوظ رکھے جیسے آپ نے میرے خون کو محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، چونکہ یہی دعائیں میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے
پہلی 3 دعا تو قبول فرما لیا، لیکن اس آخری دعا سے منع فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری اے امت آپس میں تلوار بازی سے جنگ و جدال کر کے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم نے اسے لکھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج بالکل سچا ثابت ہو رہی ہے۔